اس دنیا کے اندر انسان اگر آیا ہے تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. انسان کا جو مقصد ہے اس دنیا کے اندر آنے کا وہ اللہ کو راضی کرنا ہے, اور راضی کرنا کوئی مشکل کام نہیں. اب صرف اللہ کی رضا کو اگر دیکھیں تو دنیا کے ایک کمزور سے کمزور, نکمے سے نکمے انسان کو راضی کرنا مشکل ہے, لیکن اس کے مقابلے میں اپنے رب کو راضی کرنا بڑا آسان ہے. اور پھر رب راضی جب ہوتا ہے تو ایسا راضی ہوتا ہے کہ اگر وقت کا پیغمبر بھی اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تو مجھے وہ بندہ جو تیرا گناہ گار تھا اس کو دکھا, اس کا عیب مجھے دکھا, تو اللہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ اللہ وقت کے نبی کو بھی اس کا عیب نہیں دکھاتا, اس گناہ گار کا جس سے اللہ پاک کی صلح ہوئی ہے. وہ ایک واقعہ مشہور ہے, آپ نے سنتے رہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاقے میں ان کی قوم کے ہاں بارش نہیں ہو رہی تھی. اللہ سے دعا کریں اللہ بارش کرے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی, اللہ نے کہا سب کو جمع کرو پھر دعا کرو. تو یوں سب کو جمع کر کے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. جب دعا جو کی تو اللہ نے فوراً جواب دے دیا کہ موسیٰ بارش نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی مالک؟ تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو بخشنے والا ہے, تو امت پر رحمت فرمانے والا ہے. اب نبی تو اس سے دعا کر رہا ہے, تو کہتا ہے کہ بارش نہیں ہوگی, آخر معاملہ کیا ہے, ماجرا کیا ہے؟ تو میرے رب نے فرمایا موسیٰ تیری قوم میں ایک ایسا گناہ گار ہے جس کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس کی موجودگی میں تیری بھی دعا قبول نہیں کروں گا. تو یوں دیکھو گناہ کا اور گناہ گار کا جو اثر ہوتا ہے نا وہ اتنا پھیلتا ہے. پھر اللہ پاک نے کہا وہ گناہ گار جب تک اس مجمع میں موجود ہے دعا قبول نہیں ہوگی. موسیٰ علیہ السلام نے منادی کی, ندا دے دی کہ لوگوں یاد رکھو تم میں ایک گناہ گار ہے, وہ گناہ گار جب تک اس مجمع میں رہے گا اللہ دعا قبول نہیں کرے گا اور بارش میں نہیں ہوگی. تو ہر کسی کو اپنے اپنے پڑ گئی. اللہ کے لیے وہ بندہ جو گناہ گار ہے, جو اتنا بد کردار ہے, وہ اس مجمع سے نکل جائے, دعا کی قبولیت رکی ہوئی ہے, تو وہ بندہ اپنے آپ میں اپنے گریبان میں جھانکتا ہے. اس کو معلوم ہو گیا کہ اللہ جس سے ناراض ہے وہ بندہ خود ہے. اس نے دل ہی دل میں پکارا اللہ تو راضی ہو جا, میرے مالک تو اس سے ناراض ہے, تو راضی ہو جا. اے اللہ تو بڑا مہربان ہے, میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں, تجھ سے استغفار کرتا ہوں, اللہ تو راضی ہو جا. تو میرا رب اس نے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے, دل ہی دل میں الفاظ سے بھی نہیں دعا مانگی کہ پاس کھڑا ہوا انسان نہ سمجھ جائے, دل ہی دل میں اللہ سے التجا کی. اور یہ التجا اتنی اللہ کو پسند آئی کہ اللہ نے فوراً بارش نازل کر دی. اب کوئی بندہ نکلا نہیں. اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ گناہ گار کے سنتا نہیں, اللہ پاک ساری سنتا نہیں اور ان کی ٹالتا نہیں, تو ہم ان سے دعا کریں, یہ اللہ سے دعا کریں. دیکھو اللہ پاک خود اس کی دعا, وہ گناہ گار جس کی نحوست کی وجہ سے اللہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا رد کر رہا تھا, اللہ پاک نے کتنی کرم نوازی کی, اس نے دل سے توبہ کی, اللہ پاک نے قبول فرما لی. بارش ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام اب اللہ سے التجا کریں, اللہ بارش کیوں نازل کی, کیوں بارش برسائی؟ پہلے تو کہہ رہا تھا کہ بارش نہیں ہوگی, اب یہ پوری قوم کھڑی ہے, سارے اعتراض کرے گے موسیٰ کیسا نبی ہے. ابھی تو کہہ رہا تھا کہ رب اس وقت تک بازے نہیں پہنچے گا جب تک یہ لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں ان میں سے وہ گناہ گار نہیں نکلے گا. اب کوئی نکلا بھی نہیں اور بارش بھی آ گئی. تو اللہ پاک نے فوراً وحی نازل کی, موسیٰ پہلے وہ میرا بندہ جو تھا میرا باغی تھا, پہلے وہ میرا بندہ جو تھا میرا دشمن تھا, اب اس کی اور میری صلح ہو گئی ہے, وہ باغی نہیں رہا, اب میرا دوست بن گیا ہے. تو اس وجہ سے اللہ پاک نے کہا میں بارش برسا رہا ہوں. تو اللہ سے موسیٰ علیہ السلام التجا کرتے ہیں کہ اللہ پاک وہ جو تیرا دوست بنائے وہ ہے کون انسان, وہ مجھے دکھا تو صحیح. اللہ نے کہا موسیٰ نہیں, پہلے جب دشمن تھا تو میں ایسا ستار رب ہے, وہ ایسا کریم رب ہے, ایسا پردہ پوشی کرنے والا رب ہے کہ وہ جب دشمن تھا, وہ جب باغی تھا, جب بد کردار تھا, اس وقت اللہ نے اس کے گناہوں کو ظاہر نہیں کیا, تو اب تو وہ دوست بن گیا. اب کیسے بتائے گا؟ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دکھایا. تو میں بات کر رہا تھا کہ رب اتنا راضی ہو جاتا ہے اور اتنا آسانی سے راضی ہو جاتا ہے کہ ایک بندہ جب تھوڑی سی التجا کرتا ہے, تھوڑی سی محنت کرتا ہے, تو رب کو راضی کر لیتا ہے. رب کو راضی کرنا کوئی مشکل کام نہیں.